अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हट के। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ है मुस्तफ़ा खान और शाहज़ेब जिलानी। और आज कॉलर्स डे है। हमारे पहले कॉलर हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जरा भाई? आपके बस ठीक ठाक खैरियत हैं? सर। बाकी बाकी भाई भी ठीक है? जी जी। अच्छा, तो जरा भाई बात करूंगा मैं, क्योंकि डिफेंस में रहते हुए तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गए। काफी अरसे बाद सीयू जाने का इत्तेफाक हुआ। देख के इतना दुख अफसोस हुआ कि सीयू पे आप जाते थे, एक समंदर होता था कि जी पहली वॉल थी, वॉल में गर्मियों में वॉल के बाद थोड़ा सा उतरे तो पानी आता था। वो फिर स्लोली ग्रेजुअली जो आपका समंदर, वो उसकी डेप्थ आती थी, जैसे आपका बीचेस पे होता है कि स्लोली ग्रेजुअली जाते जाए। अब डीएचए कैंटोनमेंट में आपने देखा होगा सीयू के सामने जो एक बेल्ट से लेकर और दूसरी बेल्ट तक, जो तकरीबन मेरा ख्याल कोई कुश्ती तो 6-8 किलोमीटर का रास्ता, उस पे इन्होंने 2-2 किलोमीटर तक भराई कर दी। समंदर पीछे ले गए बिल्कुल। पहला इशू ये है कि इतनी रेत उड़ती है कि सीयू अपार्टमेंट्स वालों का अजाब हो गई जिंदगी। वहां आप जाएं, खड़े हो जाएं 5 मिनट के लिए, आप तो ऐसा लगेगा कि आप किसी रेत के नहा के बाहर आए। तो दूसरा, समंदर का वो जो माहौल, जो खूबसूरती होती थी कि जी आप बीच पे जा रहे हैं, वो खत्म हो गई है। फिर वहां पे ये हाई राइज बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको पता है डीएचए एनक्लेव आ रहा है इस तरफ, ये डॉलमेन के बाद से फिर आगे चलते जाएं, फिर इन्होंने ई जोन बना दिया। भराई करते करते वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से प्लॉट बना के बेंगलोर बन गए हैं। तो इन्होंने तो ये जो नेचुरल ब्यूटी थी, और देखे जो वॉल पीछे तक लेके गए हैं ना, वॉल के बाद आप स्ट्रेट अगर पानी में उतरेंगे तो वो कम से कम 15 से 20 फुट गहरा पानी है। मतलब वो नहीं है कि जी स्लोली ग्रेजुअली आप बीच पे जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पानी वो गहरा होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है 2019 में गुलजार अहमद साहब जब चीफ जस्टिस, उनकी एक हियरिंग मैंने अटेंड की थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था यार आप क्या ये पूरा समंदर खत्म करने का प्लान कर रहे हैं सीयू कैंटोनमेंट से, सेफ्टी डिफेंस से? उसके बाद किसी अदालत ने या किसी और हुकूमत या किसी ने इन दो इदारों से, डीएचए और कैंटोनमेंट बोर्ड से नहीं पूछा कि जी एक आप समंदर की नेचुरल ब्यूटी खत्म कर रहे हैं, और लिटरली खत्म कर दी। मैंने चल के देखा है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। आप अगर सीयू की रोड से, और आखिरी वॉल जो बनाई है, अब आप मुझे बताइए कि इतना लंबा उन्होंने भराई कर दी है। अब सुनने में आ रहा है कि जी वहाँ पे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेगी। जी बिल्कुल बनेंगी। सी फेसिंग, तो ये तो एक तरह का समंदर खत्म करने का प्लान है इनका। देखे बॉक्स भी है, दूर है, बाकी वो मनोड़ा है, पर एक ये कि मैं तो यहाँ पे 1970 से रह रहा हूँ, तो पता था कि जी कभी उठ के चले गए आप सीवी पे चले गए, थोड़ी देर बैठ कर आ गए। अब तो वो पूरा माहौल ही खत्म हो गया जहार भाई। मतलब अफसोस होता है देख के कि हमारे इन दो अदारों को कोई पूछने वाला नहीं है। मदद इधर आजाद है, जो दिल करते हैं करें, समंदर खत्म कर दें। जहाँ पे हाई राइज बनाना है बेंगलोर के सामने, आप पूरी पट्टी को कमर्शियलाइज कर दें, वहाँ पे बिल्डिंग बन जाए। अब बेंगलोर के सामने अगर 16-16 मंजिल बिल्डिंग बन गई तो बेंगलोर में आप क्या अपनी प्राइवेसी कर सकेंगे? मेरा मेन आज ये है सवाल आपसे जरा भाई। हाँ, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट एंड और शायद अर्बन प्लानिंग। इनके लिए तो फ्री में ही ज़मीन निकल रही है ना वहाँ पर। और एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जितनी भी जगह थी जहाँ तक आवाम की रसाई थी शुगल के लिए और फॉर फ्री, जिसको कॉमन्स कहा जाता है, वो धीरे धीरे उन सब को प्राइवेटाइज और कमर्शलाइज किया जा रहा है। आपके सामने हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा उस एक ज़माने में बिल्कुल जैसे राहील भाई बोल रहे थे, लहर उस पहली दीवार तक आती थी। साहिल देखा है जो आप में से किसी ने नहीं देखा, वो एक जहांगीर कोठारी से ज़रा नीचे की तरफ बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे सिर्फ, और वहाँ तक लहरें आती थी, टकराती थी। और मैं था कोई 6-7 साल का, तो मैं खड़ा होके जो है वो एक थ्रिल होती थी। अच्छा, और साफ था समंदर, तो लहरों से जो झाग निकलता था वो तो अब जाहिर है कि यादों में ही है। वैसे भी इकबाल का शेर है, और इकबाल ज़ाहिर है हमारा कौमी शायर है कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ज़मीन अब बाकी नहीं बची, तो अब समंदर पे तो कब्ज़ा होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्या कहें सर? जिलानी साहब, आप भी साहिल समंदर पे रहे होंगे। बस यार ये क्या, जैसे राहिल भाई ने कहा, तो हमने तो अपनी आंखों से ना तबाह होते हुए ही देखा है ये सब। और दिल नहीं करता अब सी व्यू जाने का, समंदर की तरफ जाने का।
میرا خیال ہے کہ ہمارے شہر کی بہت ساری آبادی ایسی ہے جس کو شاید اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر بھی ویکینڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ، سزوکیاں بھر کے جاتے ہیں، جیسا بھی ہے، گندا ساحل ہے وہاں پہ وہ انجوائے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک جم غفیر ہے ان جگہوں پہ۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے چلیں کہ آپ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جس طرح زرار نے بھی کہا کہ چارجز بڑھتے گئے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کے، انٹر ہونے کے، لیکن ہمیں وہ نظر تو نہیں آیا وہ ایفرٹ کہ اس جگہ کو آپ نے اس طرح رکھا ہو کہ جیسے راہیل بھائی اگر گھومنے گئے تو آپ وہاں سے پرسکون ہو کر واپس آئے نا۔ وہاں پہ یہ جو گندگی ہے اور الٹی سیدھی کنسٹرکشنز ہیں، اگلی کنسٹرکشنز ہیں، کانکریٹ ہے وہاں پہ، وہ تو ایک آئسور ہے۔ تو یہ ڈی ایچ اے والے بتائیں گے جو وہاں کے اور نہیں، صرف کنکریٹ کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کا سارا را سیوریج ڈائریکٹ اسی سمندر میں جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو نیلا سمندر دیکھنا ہے تو پھر آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا۔ کراچی کے آس پاس جو ہے آپ کو سیوریج سے بھرا ہوا سمندر ملے گا، اور یہ پبلک پلیس ہے، چھوٹا سا اب رہ گیا ہے، یہ بھی کمرشلائز ہو جائے گا۔ ہاں، یہ چند سال کی بات ہے، پبلک جو ہے سمندر نہیں دیکھ پائے گی، جیسے وہ پرائیویٹ بیچز نہیں ہوتے ہوٹلز وغیرہ کے، وہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ ٹرینڈ تو یہی ہے نا، ٹرینڈ تو یہی ہے۔ اب یہ جو وہاں پر مطلب آپ جہاں سے گزرے تو بورڈ لگے ہوئے ہیں نا، یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، 30-40 کروڑ کی پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ، اس طرح مال بک رہا ہے، تو ایسے ہی بکے گا۔ محمد عقیل ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سے پہلے سب تینوں آج ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، پروگرام میں ہماری کال ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اچھا سر، میں اسلام آباد کے اس ہفتے کے 2 واقعات، ایک یونیورسٹی کا اور یہ پمس کا، یہ 2 واقعات جو ہوئے ہیں پمس کے اندر جو ہوا، اس میں بھی میں تو کہتا ہوں عمران خان کو قصوروار ہے، کیونکہ عمران خان نے وہاں قدم رکھا اور گورنمنٹ کے اوپر برائی آ گئی۔ اس کا تو میں سارا بلیم جو عمران خان پہ ڈالتا ہوں۔ جو سسٹم ہے، سسٹم تو ملک کا تباہ ہے، یہ پیمنٹس ہو، جنا ہو، کون سا بھی ہو۔ ابھی عباسی کا جیسے آج چل رہا ہے، انہوں نے 9 منتھ کے بعد کہہ دیا، وہ اس میں تو بچہ ہی نہیں تھا پیٹ میں، انہوں نے ہوا تھی، چلو وہ بھی چلو ہوا نکال دی، تو سسٹم تباہ ہے۔ اور باقی رہا اسلام آباد ان کی نیئرسٹ حدود کے اندر وہ تمام بڑے ادارے ہیں نا موجود، ڈیفینس بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، اسمبلیز بھی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پمس آج سے خراب ہے، سالوں سے۔ بات یہ ہوتا ہے کوئی ریٹائرڈ آفیسر ہوتا ہے بڑے ادارے کا، اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کسی ادارے میں ریٹائرڈ بنا دیتے، ینگ جنریشن جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ریٹائرڈ وہ آتے جاتے ہیں، تو یہ کہاں سسٹم چلائیں گے؟ وہ تو پرچی والا ہے، وہ ڈائریکٹر کے بارے میں ابھی سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو ہٹاؤ۔ بھائی آپ نے جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا اس کے اندر آپ نے کیا گل پلازے کا آپ نے ایک بچے پہ اور ایک شخص پہ ڈال کے پوری رپورٹ بنا دی، اس بچے نے آگ لگائی، یہ سب ختم ہو گیا۔ آپ کے اندر گورنمنٹ نام کی چیز کہاں ہے؟ حکومت ہے کہاں پاکستان میں؟ ابھی تو مسئلہ حکومت سے ایران کے لیے، کیونکہ ہمارا ایران سے مسئلہ چل رہا ہے، ایران کی اور امریکہ کی ہم نے ثالثی کرانی ہے، ملک تو چلتا رہے گا، ہماری وہاں ثالثی ہوگی تو ہمارے ملک کا پیسہ کا مسئلہ ختم ہوگا نا، پیٹرول کا۔ اب مین مسئلہ ہمارا بھی اس وقت ایران ہے، پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ عوام تو مرتے نہیں، کہیں بھی مریں، گٹر کے ڈھکن نہ ہوں، بارش کے پانی سے مر جائیں، سیلاب سے مر جائیں، کسی بھی چیز سے مر جائیں، انکوائری ہو رہی ہے نا، ہوتی رہے گی۔ کراچی میں میر رضا قتل ہوا، اس میں بھی لوگوں کا انوالومنٹ ہے، اس کو بھی انکوائری کرتے رہیں گے، ایک بورڈ اور بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حکومت کچھ نہیں کریں گے، یہ بحث لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال ہوں، وزیر اعظم ہو، XYZ جو بھی ہوں، کس کس کے نام لیں گے، کس کس ادارے کا نام لیں گے، کون سا ادارہ صحیح کریں گے؟ ابھی سارا دیکھو اس کے اوپر کتنا فائدہ ہوا، اب تمام اسپتالوں کے اندر الیکٹرک کا کام دوبارہ ہوگا، ان کو ٹھیکے مل گئے، آکسیجن کا کام ہوگا، فائر اسٹیشن کا ہوگا، سارا کام ہوگا، مل گیا، ان کی ان کا روٹی روزی بن گئی سب کی، اسمبلی کے لوگوں کی، یہ چلے گا۔ اب کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے ان کے بعد ان کا روٹی روزی کھل جاتی ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کھلتی ہے۔ سب ظلم کیا ظلم ہے اس ملک میں، ظلم جو کرے گا اب اس کے اوپر دیکھا اللہ کیا حساب لیتا ہے، یہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ عوام تو اب تو عوام بالکل ان سے کوئی امید ہی نہیں لگا رہی ہے۔ میں کیا آپ بھی بیٹھے ہوئے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اب دیکھیں نا CVO ایک جاتے تھے، آپ نے خود بتا دیا کیا حل کر دیا، پارکنگ نہیں ہے وہاں پہ، مافیا سب سے بڑی افغان مافیا ہے وہاں، فیملیز کو ہیریسمنٹ کرتی، کون روکے گا؟ پولیس والے ہیریسمنٹ کرتے ہیں، اگر کوئی میاں بیوی چلے جائیں ان سے بولتے ہیں بھائی نکاح نامہ لاؤ، کس ادارے کو کس کو روکیں گے سر آپ؟
بحث القوم ہمارے کو تباہ کرا جا رہا ہے، پھر پلاننگ کیا جا رہا ہے، صوبے بنائیں چھوٹے بنائے، چھوٹے بڑے صوبے جتنے بنانے کیا کر لیں گے آپ؟ چلانے والے تو یہی بنیں گے نا، انہیں کا ماموں چاچا کا بیٹا آ جائے گا، اس کو نیا عہدہ مل جائے گا. بس ہماری تو یہی خواہش ہے کہ سر عوام کچھ سوچ دے عوام کے لیے. ٹھیک، عوام ہی سوچے گی عوام کے لیے، اور تو کوئی نہیں سوچتا. عقیل بھائی بہت زیادہ مایوسی کی باتیں ہو گئیں. بہت زیادہ. صحیح ہے تو سچ ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا پبلک بات تو سچ ہے، مگر ہمارا نیشنل سینٹیمنٹ ہے. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ مورلیس یہی بات کریں گے. یہ انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا. پمس پہ سب سے زیادہ جو وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم جو ہے یہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال ہیں اس کے وزیر. آج مجھے ایک ہمارے دوست نے بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو گل پلازا کا واقعہ ہے جنوری کا ہے، سمجھیں کہ ابھی اگست کا مہینہ ہے، 7 مہینے ہو گئے نا، تو چلیں وہ تو ایک واقعہ ہو گیا. اس وقت بھی ذرا وسعت آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ سارے پروگرام کیے کہ فائر سیفٹی کیا ہونا چاہیے، SOP کیا ہے، ساری چیزیں اتھارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی کمیٹی بنا دی گئی، اس وقت کہا گیا کہ جی کہ اب یہ پورا یہ ہم چیک کریں گے کہ یہ کہاں کہاں پہ کیا ہے. کبھی کوئی فالو اپ نہیں آیا کہ یہ 6-7 مہینے میں یہاں پہ سندھ میں کراچی میں جو بھی عمارتیں ہیں، وہ جو ایک اس وقت ایک بہت زیادہ پیشن تھا کہ جی کہ سرکار ول گیٹ اٹس ایکٹ ٹوگیدر، کوئی ہمیں اپڈیٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایکچولی ہوا کیا. تو جس سرکار نے خود یہ کام نہیں کیا اتنے بڑے سانحے کے بعد، اٹ ناؤ ہیز دا اوڈیسٹی کہ اس کا ہر بندہ چینل پہ آ کے اس وقت جو وزیر صحت ہے وفا اس سے استعفیٰ مانگے اور سارا جو ہے وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے. سو مطلب عوام یہ بات کرے تو چلو سمجھ میں آتا بھی ہے نا، لیکن جب آپ خود جو ہے آپ کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، کس منہ سے پھر آپ یہ آ کے یہ کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ٹھیک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہی سینسزم جو ہم سنتے ہیں جو عقیل بھائی کا ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. یہ دیکھیں ہمارے یہاں جو سیاسی کمپٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یا تیرے صوبے میں 2 لوگ مرے ہیں، وہ اپنے کو صوبے کی بات نہیں ہوگی. اچھا وہ دوسرا کہے گا اچھا لیکن اس دن پچھلے صوبے میں 5 دن لوگ مرے ہیں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں کوئی سانحہ ہو تاکہ اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا جائے، اور حساب بھی پھر برابر کیا جاتا ہے اسی طرح، اور ایسے ہی چلتا رہے گا. انفارچونیٹلی کتنا اچھا ہوتا کہ گورننس پہ کمپیٹ کر لیتے، لیکن لیک آف گورننس پہ کمپٹیشن چل رہی ہے یہاں پر. ہاں میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر رہا تھا. اگین ہمارے یہاں یہ جو ایک لسانی تعصب کا جو وائرس ہے یہ تو جان نہیں چھوڑتا ہماری. جیسے کہ پیمز والا واقعہ ہوا، ہمارے اچھے بھلے جو میں نے دیکھا سندھ کے دانشور ہیں، وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہی واقعہ اگر کراچی میں ہوا ہوتا تو اس وقت آپ دیکھتے کہ میڈیا کیسے اس کو بول رہا ہے، چونکہ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. تو میں نے کہا یار پورا دن تو سارے میڈیا نے اس پہ بات کی، پورا جو ہے سارے ٹاک شو ہر جگہ یہ بات ہوتی رہی. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کا ایک اپنا ایک شارٹ اٹینشن سپین ہوتا ہے، دوسرے دن ایوری بڈی مووڈ آن اینڈ اٹس لائک بزنس ایز یوزول. وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ واقعہ جو ہے وہ سندھ میں تھا یا اسلام آباد میں تھا، وہ میڈیا کے اپنی کوتاہیاں ہیں کہ وہ جو ہے ایک نیوز سائیکل کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اور پھر پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ. لیکن میں اب یہ جو چونکہ صوبوں کا بھی یہ ڈسکشن چل رہا ہے اور یہ ایک پورا ایک لسانی ہر چیز کو رنگ دیا جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مطلب اگر کوئی اسلام آباد کی جیسے تصویریں بہت سارے ہمارے دوست شیئر کر رہے ہیں، کچرا پڑا ہے، یہ پڑا ہے، وہ پڑا ہے، تو جہاں پہ جو چیز نظر آئے گی تو بندہ بات کرے گا نا، ارسپیکٹو کہ کون سی زبان بولنے والا منسٹر ہے یا سرکار کس کی ہے. تو ہر چیز کو ریڈیوس کر دینا اس پہ کہ وہ اردو بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے، پنجابی بول رہا ہے، یہ جب تک ہم اس سے نکلیں گے نہیں نا، یہ سیلف فلفلنگ ایک پروفیسی ہم نے بنا دی ہے ہمارے، اس میں ہمارے دانشور بھی شامل ہیں، سندھ کے دانشور بھی، دے آر ایکولی گلٹی آف اٹ. ادھر سے وہ ہمارے جو یہ آفاق احمد اور یہ آگ لگاتے رہتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی آگ کا جواب آگ سے دینا ہے. ہاں نہیں، اچھی ٹینس میچ چل رہی ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں. مطلب آپ دھندا چوپٹ کرنا چاہ رہے ہیں شاذیب جیلانی صاحب ان لوگوں کا بیسکلی، چاہ رہے ہیں کہ ان کو لائکس نہ ملے فیس بک پہ. جی صداقت علی صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ بالکل خیریت سر، آپ سنائیں.
मैं बचपन की बात बता रहा था कि एक लूडो गेम होता था, लूडो उसके बैक साइड पे होता था सांप सीढ़ी, जी अभी भी है। सांप सीढ़ी होता है ना। हाँ। तो लगता है कि हुकूमत ने ये गेम अब आजकल वगैरह को दे दिया है, क्योंकि सीढ़ी के नीचे आते थे तो फिर ऊपर चढ़ जाते थे, और जब अगली बारी में सांप के मुंह पे आते तो नीचे आ जाते थे। तो आजकल जो पेट्रोल के रेट जो रोजाना दे रहे ना, तो अजीब सा लगता है कि 15 पैसे बढ़ा दिए, 20 पैसे कम कर दिए। मतलब कोई एक वैल्यू तो होनी चाहिए ना उसकी, कि आप पेट्रोल की जो है लगा रहे हैं अगर आप, तो 5 रुपए 4 रुपए पेट्रोल अगर आप बढ़ा रहे हैं तो लगता है अगर आपको 15 पैसे 20 पैसे बढ़ाने हैं तो ना बढ़ाएं एक दिन, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बस वही है कि एक उनको एक मशगला दे दिया है वगैरह को कि बस वो रोजाना बैठते हैं और वो कहते हैं जी 25 पैसे बढ़ गए जी और 20 पैसे कम कर दिए। तो ये मेरे समझ में आता है कि पाकिस्तान के 12 पैसे यूरोप की कौन सी करेंसी से मिलते हैं कि 12 पैसे बन जाए हमारे, जो 12 पैसे कम कर दिए या 13 पैसे कम कर दिए, समझ में नहीं आता कि किस किस्म से काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। कम से कम आदमी 4-5 रुपए अगर आगे पीछे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है तो समझ में आता है। अगर नहीं हो रहा 15-20 पैसे, चलो अगले दिन आप बढ़ा दो या कम कर दो। आप 15 पैसे 20 पैसे की कहानियां सुना रहे हो दुनिया को, समझ में नहीं आता कि क्या बनेगा हमारा। जरा से सिलसिले में बात बताइए। ठीक है, नहीं, मैं इस सिलसिले में बात कर नहीं सकता सर, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई कि इनका फॉर्मूला क्या है ना। ये अगर समझ में आता है देखो तो यार बात सुनो, पहले वो एकदम बढ़ाते थे 70 रुपए 80, हम कहते थे 35, पेट्रोल बम गिर गया है। हाँ। अब वो गोली हाँ। गोली चलती है रोजाना। छरा हाँ, छर्रा चला देते हैं। 20-25 पैसे जो हैं वो उसी में आप उलझे हुए होते हैं। नफसियाती तौर पे ये होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ ये गाड़ी 1 करोड़ की तो जाहिर है आपको बहुत महंगी लगेगी, 1 लेकिन करोड़ मैं की नहीं कहूँगी है। ये सिर्फ 99,99,999 की है, तो आप शायद तो गौर करेंगे यार 1 करोड़ की तो नहीं है ना कम से कम। ये वो उस तरह की वही है वैसे बात देखो है। यार, जब मेरे पास कुछ ना और ना हो दिखाने को तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। लेकिन अब ये भी देखो ना कि कामयाबी हुई है ना। अब देखें जब से ये काम किया है, कोई पेट्रोल बम का टिकट मैंने कभी नहीं पेट्रोल देखा, बम नहीं गिरता, क्योंकि वो बम ही नहीं है, अब वो पटाखा है छोटा सा ठप ठप, जैसे वो एक जमाने में नहीं होता था वो काले रंग का पटाखा फूकते थे उसको में मारते थे, हम क्या उसे कहते थे? चिच्चड़ कहते थे। वही यार कोई और कॉलर है तो बता दें। अच्छा, मजहर अली शाह हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आप लोगों के? सर बहुत सारी दुआएं जिलानी साहब के लिए, पूरा अफसान को देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थोड़ी सी 2-3 बातें करूंगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। अच्छा, सब बहुत कुछ चल रहा है फिल्म पर, मैं उस पर नहीं बोल सकता क्योंकि अभी भी तो चलेगा। कमेटी बैठी है जो जिसका होना कुछ ही नहीं है। ये जो साहब हैं हमारे जो यहाँ हेल्थ मिनिस्टर, वो सिंध में आकर छोटे छोटे सूबों की बात करते हैं, छोटे इंतजामी यूनिट बनने चाहिए इसलिए कि वो सहूलतों की चलाने में। अच्छा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से छोटा कोई एरिया है पाकिस्तान में? 906 स्क्वायर किलोमीटर और तकरीबन 26 से 27 लाख की आबादी। जी, में इनके पास सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं, क्योंकि बाकी हेल्थ तो 18वीं तरमीम में सूबों के पास है। उसमें ये एक सबसे बड़े हॉस्पिटल के ये हाल है, तो ये यूनिट बनाकर सिंध में या कहीं और में ये लोग क्या करेंगे? तो ये बस यहाँ तक बोलूंगा सिंध पर। बाकी तो दुखी है दिल, छोटे बच्चों की लाशें देखकर तो हर जो है वालिदैन का दिल बहुत दुख से भर गया है। अच्छा, एक और बात मैंने पढ़ी थी, ये इसी हफ्ते की बात है, बहुत बड़ी हेडिंग लगी और वज़ीर आज़म साहब ने हमको सबको पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी कि जनाब मुबारक अवाम को कि मोडीज ने हमारी रेटिंग यहाँ से यहाँ कर दी। भाईजान, हम लोग जो 98% जो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो जानते ही नहीं मोडीज क्या भला है। हमें तो रोजाना जो भी पेट्रोल की बात हो रही, शाम को जो सोचता हूँ यार पेट्रोल आज कितना बढ़ेगा, कम करेंगे 50 पैसे, बढ़ाएंगे 5 रुपए। उसके बाद सुबह को मैं देखूंगा कि जी 350, आज 300 रुपए टमाटर मिले, शाम को शायद कल या 300-350 रुपए मिलेगा। आटा सबसे महंगा कराची में, हर चीज हमें यहाँ पर महंगी मिलती है। तो ये आम आदमी जो बहशत कीड़े मकोड़े के इसमें ये मोडीज की रेटिंग हमारे को क्या फर्क पड़ता है? जब पिछली हुकूमत थी, मैं उनका कोई वोट देने वाला नहीं है, ना उनको पसंद करता हूँ, लेकिन ये कि ये लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग जो है मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल दिया। डिफॉल्ट से निकालने से फिर भी हमारे कीड़ों मकोड़ों की सेहत पे क्या असर पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, बल्कि महंगाई बढ़ गई। इनकी सेहत पे असर पड़ा कि इनकी 1 लाख से 5 लाख हो गई और इन्होंने जहाज ले लिए, इन्होंने जो अपने नई नई गाड़ियां ले ली। सही, ठीक ठीक है।
سب بہت اچھے موڈ میں ہیں آج. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. بہت اچھا خوشگوار ہاں بالکل بالکل پازیٹیو نوٹس ہیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں انور بلوچ صاحب. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, بات کریں. آپ لوگوں سے آپ بہت اچھے, میں آپ کا بہت پرانا فین ہوں. شکریہ. آپ تینوں کا, اور بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ جو بات کرتے ہیں جی اور جو ہم کو سمجھاتے ہیں. میں ایک معمولی سا ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. جو مجھے آپ اگر جواب دیں گے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جی بنایا گیا ہے اس سے مسلمانوں کے لیے, تو وہ مسلمانوں کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا ہے ابھی تک؟ ہاں, اس کے بارے میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بالکل فائدہ ہوا ہے. اگر آپ مطالعہ پاکستان پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہندوؤں کی غلامی سے نجات مل گئی. یہ تو تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہوا. 47 سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملک میں تھے, نہ بنگلہ دیش تھا, نہ پاکستان تھا, ہندوستان تھا. اور 47 کے بعد اور پھر گریجولی بعد میں بھی مسلمان اب بر صغیر میں 3 جگہ بٹ گئے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو کئی طرح کی تھیریز جو ہیں چلتی رہتی ہیں. اب اس میں سے آپ کو جو بھی پسند ہو انور بھائی آپ منتخب کر سکتے ہیں. یہ پھر ہم آلٹرنیٹ ہسٹری کے دائرے میں آ جاتے ہیں. جی جی, جو ایک بڑا ایک فیسینیٹنگ ٹاپک ہے لیکن لمبا کام ہے. اسی طرح نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ پاکستان, ایک عوام کا نظریہ پاکستان ہے, اس میں بھی فرق نظریہ اپنا اپنا. جی کامران, مطالعہ پاکستان مشترک. یہ تو ہے. کامران علی ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیں یہ اقوال قائد اعظم جو عمل کا پیام دیتے ہیں, ہم دفاتر میں ان کو لٹکا کر ڈیکوریشن کا کام لیتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ سر یہ تھوڑا ایشو اٹھانا تھا کہ مہران ہائی وے پہ حادثات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب مہران ہائی وے ڈبل کر رہے ہیں, دونوں سائڈ سے کھود دیا ہے نا, بیچ کا ایک ہی راستہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. آئے دن لوگ مر رہے ہیں. اور ٹول پلازا جو ہے باندی پہ بنا دیا گیا ہے نیا, مہران ہائی وے پہ ابھی بنا نہیں ہے, ٹول پلازا پہلے ہی بنا دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری کا حلقہ ہے, خاتون اول ہیں, تو یہاں فلائٹ آپریشن نواب شاہ ایئرپورٹ پر اسٹارٹ کیا جائے. ٹھیک, بس یہی ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے سر. یار ایک بات سنیں کامران بھائی, مطلب کیا ہر 200 کلومیٹر پہ ایئرپورٹ بنایا جائے؟ مطلب اتنی زبردست روڈ بنا دی ہیں, وہاں سے نواب شاہ کنیکٹڈ ہے, ادھر سے سکھر ہے, حیدرآباد ہے. یہ اس طرح تو نہ کرے نا کہ جسٹ بیکاز آصفہ بھٹو نواب شاہ سے ہیں تو وہاں پہ ایئرپورٹ بنا دیا جائے. یہ زیادتی ہے. ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, اس کو آپریشنل کیا جائے بس. نہیں وہی بات ہے نا. دیکھیں وہ بنایا تھا, وہ اسی لیے بنایا گیا تھا, آصف صاحب کی وجہ سے بنایا گیا تھا. موہنجو دڑو ایئرپورٹ چلتا تھا بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے, لیکن مطلب وہ وہاں پہ اتنا ٹریفک بھی تو ہو نا, وہ وارے میں بھی تو آتا ہو ایئر لائنس کے لیے. ابھی آپ دیکھیں سکھر اتنا بڑا سینٹر ہے اپر سندھ کا, وہاں پہ کتنی فلائٹیں آتی ہیں. تو ہمیں خواہشات رکھنا ہمارا حق ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں پوری دنیا بھر کی فیسلٹیز آئیں, لیکن دیکھنا ہوگا نا اوور آل ملک میں بھی کہ ایئرپورٹس ہیں کتنے, ضرورت کتنی ہے. نہیں ہاں, لیکن نواب شاہ جو ہے بہرحال ایک ٹیکنیکل ایئرپورٹ تو ہے, وہ اس لیے رکھا جاتا ہے سیمائی آپریشنل یا جس طرح بھی آپ سمجھ لیں, کہ اگر فرض کر لیں کہ کراچی فلائٹ کسی وجہ سے نہیں اتر پا رہی تو پھر اسے نواب شاہ پہ اتارا جاتا ہے. اور اسلام آباد سے جب آپ سفر کرتے ہیں کراچی کے لیے تو پائلٹ اعلان کرتے ہیں کہ نواب شاہ سے ہم گزر رہے ہیں اور اب ہم کراچی کے لیے ڈسینڈ کر رہے ہیں. اور 12 اکتوبر 1999 کو بھی نواب شاہ کا نام بار بار آ رہا تھا, جب میاں محمد نواز شریف نے جو ہے حکم دیا تھا بقول دیگران کے کہ جو سری لنکا سے چیف آف آرمی سٹاف آ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف,
ان کو نواب شاہی ایئرپورٹ پہ اتار کے یار وہ بھی گرفتار کیا کر دن لیا تھا جائے. یار. کیا دن تھے. تو یار نواب شاہ کیا ایئرپورٹ کچھ نہیں کی ہوا. بڑی تاریخ ہے بھائی صاحب. نہیں لیکن واقعی کیا کچھ نہیں ہوا. ہاں. لیکن جہاں تک یہ ایئرپورٹ والی بات ہے, دیکھیں شوق سب کا ہوتا ہے شاہ زیب. میں بچپن میں میرا بڑا شوق تھا کہ یار میرے گھر کی چھت کے اوپر نا ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ پیڈ ہونا کیا آپ چاہیے. یقین کریں گے کہ ایک زمانے میں کراچی سے حیدرآباد فلائٹ چلتی تھی. آپ ہاں یہ حیدرآباد میں ایئرپورٹ ہے. واہ ہاں نائس. لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب وہاں کالونی بن گئی یا ابینڈنڈ ہو گیا, آئی ڈونٹ نو. محمد شفاعت صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. راولا کوٹ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضرت آپ سے بات کرنے کا شوق تھا اور خواہش کی تھی کہ آپ میری بات سنیں گے. میں معمولی سی بات آپ سے گزارش کروں گا. یہاں سے آزاد کشمیر راولا کوٹ کے حالات سب آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے جی. اور جو کچھ ہمارے مطالبے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم اپنے حقوق مانگ رہے تھے حکومت آزاد کشمیر سے, جو 3 سال پہلے سے یہ بات چل رہی تھی اور انہوں نے یہ باتیں مانی تھی, قائم بھی کیے تھے سب کچھ. اور ابھی آ کر اس حکومت نے ہمیں دہشت گرد قرار دے کر وہ ہماری. شفاعت صاحب یہ تو ساری باتیں ظاہر ہے آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ ایسا ہوا ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ اتفاق کریں نہ کریں, اب ایک کہا یہ گیا کہ نئی حکومت آ گئی ہے, منتخب حکومت آ گئی ہے, تو اب آپ کیا لوگ نئے سرے سے کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکلے یا کیا ہے, آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے وہی مطالبے ہیں. ہم کوئی گورنمنٹ پاکستان کے خلاف نہیں, اس کی فوج کے خلاف نہیں, کوئی اس کی شان کے خلاف بات نہیں کر رہے. شفاعت صاحب آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب جانتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس سے آپ کوئی رابطے آپ کی جو قیادت ہے راولا کوٹ کی وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یا دوسری طرف مظفر آباد میں جو لوگ آئے ہیں ان سے امید ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے کوئی راستہ نکالنے کے لیے؟ شاید ان کا یہ ضرورت پڑے تو یہ اس بات پر بات کریں جی. ان لوگوں سے. وہ جو متعلقہ لوگ بیٹھے ہوئے ذمہ دار وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے کسی طرح کی. پاکستان کے اکثر سنجیدہ لوگوں نے کوشش کی لیکن ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا, سوائے ایک سینیٹر مشتاق صاحب کے علاوہ کسی کو یہاں تک نہیں آنے دیا. چلے ایک آخری امید میں بھی رکھ لیتا ہوں اور آپ بھی رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے شاید اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے, ورنہ ظاہر ہے کہ ابھی تک تو نا امیدی کی ہی صورتحال ہے. کھلے دل کے ساتھ کوشش تو کرنی چاہیے. بہرحال دعا کی جا سکتی ہے. محمد عمران فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. سر. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. اچھا سر میرے 2-3 سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ ڈیلی بڑھا رہی ہیں. اچھا اس کا افیکٹ جو گڈ ٹرانسپورٹ پہ اتنا زیادہ آتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 دن پہلے جو ہڑتال رہی ہے ان کی 15 دن کی 20 دن کی, اس کا افیکٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا. یعنی کہ کراچی سے جو کنٹینر فیصل آباد لاہور یا کہیں اور جاتے ہیں ان کا کرایہ جو ہے ٹرپل تک پہنچ گیا, ڈبل ٹرپل تک پہنچ گیا. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو را مٹیریل آتا ہے آپ کی بھی کاسٹنگ ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ان کا بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ کم از کم 15 دن یا مہینے کے اوپر لے جائیں تاکہ وہ مینیج کر سکیں. ہمیں بھی پتا ہو کہ جی یہ چیز مینیج ہونی ہے اور 15 دن یا 20 دن کے لیے ہم کاسٹنگ کریں تاکہ بندہ کوئی پلاننگ تو کر سکے نا اس کی بنیاد پر. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ایک اور کہ یہ جو ہمارے جو بجلی کے بل آتے ہیں اس کے آپ انہوں نے جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ ساری ہڈن کر دیے. اب کتنے پورے ملک میں اب کتنے لوگوں کے پاس جو ہیں کہ وہ ٹچ موبائل ہیں تو وہ جو QR کوڈ سے دیکھ سکیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا جو ٹیکس لے رہے ہیں. اگر فرض کریں ہمیں کوئی سزا بھی دینی ہے تو کم از کم ہمیں جرم کا تو پتہ ہو نا کہ یار ہم یہ جرم کر رہے ہیں, جائز ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اور تیسرا جو جی ہم نے پیمس کا واقعہ دیکھا جی کہ میرٹ ہونا چاہیے, میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہونا چاہیے. اچھا میرٹ تو ہماری اوپر لیول پہ نہیں, دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے تو جسم نے کیا کرنا. واہ واہ. یہ میں لائن کاپی پیسٹ کر رہا ہوں, میں لکھ رہا ہوں انفیکٹ. اچھا جی وقفہ لے لیں. ہاں وقفہ لکھ لوں.
پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے طارق محمود. جی السلام علیکم. وعلیکم. زرار بھائی کیسے ہیں؟ زرار بھائی بالکل خیر. تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں گے پروڈیوسر صاحب, میں آواز بہت کم آ رہی ہے ان کی. جی کہنا شاہزیب صاحب اور کہنا میں ہمارے وسط اللہ بھائی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ویک شروع ہوا, بہت مبارک ویک بھی تھا, ویڈنسڈے کو ربیع الاول بھی تھا. ہم ٹی وی کھولتے ہیں, اتنی دل خریش خبر آتی ہے کہ وہ 14 نندی جانیں انتقال کر جاتی ہیں, اور اس پہ غفلت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, مجھے ٹی وی پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آتا ہے جمعرات والا دن, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال میں جو ہوا ہے ثانیہ, جو اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو انسان کے ٹکڑے, چلے وہ بھی انسان ہے, ادھر مسلمان ہے ادھر وہ انسان ہے, اور یہ ویک ہمارا چلتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اب آگے ہیں بلیم گیم میں. ہم اس کو اللہ میاں ہم سب کو بچائے, اور ہر بڑے سانحے سے, کیونکہ یہ جو سانحہ ہے نا, زرار بھائی, شاہزیب بھائی, اور یہ پوچھے گا ضرور. وہ ایک ایسی معصوم جانیں ہیں, وہ جا کے سوال کریں گی کہ ہم جل گئے, ہمارے کو مطلب جو بھی ہے, یہ جو انتقال ہوئے ہیں 14 بچوں کے, ہمارا دل. میں آج مسجد میں بیان سن رہا تھا, جمعے کا دن تھا, ہمارے مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا, تو ان کی گود میں تھا, تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور وہ کہتے ابراہیم تم جس کی چیز سے چلے گئے لیکن تم مجھے غمزدہ کر گئے. تو اولاد ایسی چیز ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آ جاتے اس پہ کہ یہ جو حکومت ہے, دیکھیں میں ایک ثانیہ کے تحت بیمار ہو گیا, ملک سے باہر چلا گیا, لیکن میں فرینکلی اس پنجاب, بلوچستان, اسلام آباد سفر کرتا تھا بزنس کے لیے. آپ یقین کریں کہ میں 2 دن پہلے پنجاب گیا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے منسٹری یہ وہ, میں وسط اللہ بھائی سے مجھے شکایت ہے کہ کل جب آپ کے ایک نمائندے ثناء اللہ, پورا نام مجھے نہیں پتا, ان کا نام تھا, وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ سر فلاں منسٹری ان کا بندہ, فلاں منسٹری ان کا بندہ, سر فلاں. جب لوگ اس طرح لگیں گے تو یہ ثانیہ تو ہوں گے. تو وسط اللہ بھائی نے ان کو کہا کہ ثنا بس کر دو, تم تو ہمارا پروگرام ہی بند کراؤ گے. اور پھر کوئی انہوں نے ایک وہ مسل کہی کہ یار چاول دیکھ کے چند چاول اور یہ وہ. لیکن میں بولتا ہوں کہ ثناء اللہ بھائی یا ان جیسے بہت سارے ہمارے جو صحافی ہیں وہ آئیں اور بولیں. اگر نہیں بولیں گے تو یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ بھی, اس قوم کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, بالکل. آپ ایک درد مند پاکستانی کی آواز اس وقت میں سن رہا ہوں آپ کے روپ میں. ظاہر ہے اس پہ مزید کیا تبصرہ کریں, یہ سب کا درد ہے جو آپ نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. نزاکت علی شہزادو صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ لوگوں کا, حالانکہ میں ینگ ہوں اور میں مطلب, لیکن یہ کہ مجھے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کے مجھے بہت مزہ آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. خاص طور پر وسط اللہ خان صاحب کی جو کنیکٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, میں اتنا اس سے متاثر ہوں کہ میں پچھلی کچھ پون گھنٹے سے کھانا میرے سامنے تھا, میں نے تو سائڈ کیا اور میں کنٹینیوسلی ملاتا رہا کہ میں ایٹ لیسٹ اپنی بات جو ہے آپ لوگوں سے کر سکوں. ہمارا ایکچولی معاشرے کے اندر جو ڈسکنیکٹ ہے جو ینگسٹرس کا اور ہمارے سینئرس کا, میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے یا تو پیرنٹنگ میں کوئی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک ڈسکنیکشن ہے, اور ہمارے سوسائٹی میں سوشل سسٹم میں بھی ایک ڈسکنیکشن ہے. ایک تو ہمیں ویسے مواقع کم ملتے ہیں ینگسٹرس کو کہ ہم کسی ایسے پوڈیم پہ اور یا کسی ایسے جگہ پہ جو ہمیں جگہ ملے ہم اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکیں. تو ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس پہ بھی بات ضرور کرنی چاہیے کہ جو بہت پہلے جو ہے وہ ہماری ینگسٹرس کی لیڈرشپ کے اوپر جو ایک وہ کیا گیا یونینز کے اوپر, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کی, جہاں سے لیڈرشپ کی آنا جو ہے نا, لیڈرشپ آنا بند ہو گیا ہے. جی بالکل. اب جو لیڈرشپ آتی ہے وہ ایک یا تو
पैराशूट के थ्रू आ जाती है, जिसका हमें पता ही नहीं होता, वो उसी घर से बड़ा उसको मौजूद होता है, उसका छोटा तैयार हो रहा होता है। हम जैसे लोग, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं बड़ा दुख होता है मैं अपने मुल्क को देख के कि बाहर हमारी यंगस्टर्स, मतलब मैं भी पढ़ रहा था रिसेंटली कि हम 65% हैं अपनी टोटल पॉपुलेशन का, और हमारा हाल ये कि हमें डायरेक्शन ही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो ये हम सारी की सारी जो कुव्वत है हमारी, बेसिकली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, वो सारी ज़ाया हो रही है जी, खराब हो रही। मैं अपनी एक मिसाल दूं कि मैं कुछ टाइम के लिए सऊदी अरब गया और सारा कुछ वहाँ प्रोजेक्ट था, एक मैंने कंप्लीट किया। फिर मेरी मिसेस और बच्चे ज़ाहिर मेरे साथ थे, तो वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे आप मत जाएं, क्योंकि बेसिकली मैं कराची से हूँ। मैंने कराची की वो बहारें भी देखी हैं जो बचपन में देखी हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मुझे मेरा दिल बड़ा रोता है जी। ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब मैं किसी पार्क में भी नहीं जा सकता कि बैठ के 10 मिनट गुजारूं और सिक्योर फील करूं खुद को। यकीन करिए मुझे रोना आ रहा है ये बोल, मेरा शहर है वो। और उसके बाद जाहिर है मेरे करियर में गैप भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी काफ़ी बड़ा करियर मेरा बाकी है। तो मैंने मिसेस को समझाया कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप कराची में तो ना जाएं, आपको जाना है तो कोई और चेक करें आप। तो बगैर वीज़ा और बगैर पासपोर्ट के फिर मुल्क में यही था कि मैं इस्लामाबाद में आ जाता। सही। तो मुझे एक ऑफर मिली, मैं यहाँ के बैठ गया हूँ। लेकिन सारा दिन मैं यही जब खबरें देखता रहता हूँ तो मुझे और कंपेयर भी करता हूँ कि यार एक मुल्क में हमारा रीढ़ की हड्डी जैसा जो शहर था, जो पूरे मुल्क को इंजन है अभी भी इस वक्त भी, वो क्यों इतना पीछे रह गया और बाकी सारे क्यों आगे चले गए। तो एक तो मेरी लीडरशिप भी मेरी बात थी, और दूसरा जो डिसकनेक्शन है ना, ये बड़ा अभी मैं तो बड़ा दुखी हूँ इससे हाल, और अपने सिटी के हवाले से बहुत दुखी हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कुछ भी नहीं। शहजादो साहब, ये दोनों चीज़ें जो हैं इस सबको इतराफ़ करना चाहिए, डिसकनेक्शन है। 65% आबादी के लिए अगर मीडिया की मैं बात करूं तो एक भी प्रोग्राम शायद नहीं है किसी भी चैनल पे जो 65% की तर्जुमानी कर सके। हम सब एक दायरे में घूम रहे हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बयान दिया, उधर ये हो गया है, तो ज़ाहिर है होगा ही। और कराची के बारे में आपका जो है कहना, हाँ मैं भी कराची आइड हूँ, ज़रार भी हैं, शाहज़ेब भी हैं, हम समझ सकते हैं हमारे आंखों देखा क्या है। तो हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बाकी पाकिस्तान वालों के लिए हो सकता है इसमें कोई नई बात हो। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कोहेरेंटली एनालिसिस किया है। मुज़ैज़ अहमद हैं मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर से। सर मेरा आपसे इंटरनेट से मुताल्लिक सवाल था कि कश्मीर में हमारे यहाँ पे 3 महीने से पिछले इंटरनेट की बंदिश है, जिसकी वजह से यहाँ पर तालीमी निज़ाम और दीगर तरफ से निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े फॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो काइंडली अगर आप कश्मीर के अंदर जो ये इंटरनेट की बंदिश है और दीगर तरह से यहाँ पे जो दीगर मामला की बंदिश है, इस पर अगर आप आवाज़ बिल्कुल हम आवाज़ उठाते हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बलूचिस्तान में तो 1.5-2 साल से इंटरनेट बंद है, जो साबिक फाटा है जो अब मर्ज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ भी यही सूरत हाल है। आधा पाकिस्तान जो है वो इस मर्ज में मुब्तला है, और कहा यह जाता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का मसला ऐसा है, तो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे पास और तो तरीक़े नहीं हैं मौसर जिनसे काबू किया जा सके, तो आड़ा तिरछा ट्रक खड़ा कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, बस इस तरह के मसाइल हैं। देखें हमारी एक कामयाब स्ट्रैटेजी होती है हमेशा, वो है बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, बद्दे भी बंद कर दो, सड़क भी बंद कर दो, इंटरनेट भी बंद कर दो। अगर मतलब बच्चे गायब हो रहे हैं अस्पताल से, दरवाजे बंद कर दो, मतलब कितनी मिसालें वापस एक और कॉल का टाइम है या? अच्छा, डॉक्टर उमर सुहेल हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर सुहेल बोल रहा हूँ मैं। सर पहले एमएसवी रहा हूँ रावलपिंडी के एक बड़े हॉस्पिटल का, पहले भी आपसे बात होती रहती है। जी। मैं आपको भी मालूम है कि ये सिर्फ बच्चों का जो दुख है सबको है, ये सिर्फ बच्चों का वार्ड नहीं है, पूरा अस्पताल, पिम्स क्या सारे अस्पताल सारे वल्नरेबल हैं, और कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो मेयारी इलाज दे रहे हों। सरकारी की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ओवरबर्डन है, और उनमें भर्तियां आप जरा देखिए कब हुई थी, 30 साल पहले शायद हुई हो। जी।
کے بعد تو بھٹی کبھی کھلی نہیں، جبکہ پیشنٹ اٹینڈنس جو ہے وہ 2000 سے پیمس کی 9-10 ہزار پہ چلی گئی. تو ڈیفینیٹلی اتنے لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے جگہ، وسائل اور سب چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ ون لائنر بجٹ نہیں ہوتا. جی جی وہ ہوتا ہے اسپیسیفائڈ بجٹ ہوتا ہے کہ اس پہ اتنے پیسے ہیں، اس پہ اتنے پیسے ہیں، اور وہ بھی اتنے بیڈس کے حساب سے ہی آتے ہیں. 9-10 ہزار لوگوں کے حساب سے پیسے نہیں آتے. تو ہاسپٹل کا معیار تو شفا دیکھ لیں، آپ کا آغا خان دیکھ لیں، اس طرح کے اسپتال ہوتے ہیں. میں بھی لندن سے 1 ہفتے پہلے آیا ہوں، تو NHS کو فالو کرنا پڑے گا، پرائمری سیکٹر کے اوپر دھیان دینا پڑے گا تاکہ فلٹرز ہوں پیشنٹ. ادروائز یہ کراؤڈ جو ہے یہ دوبارہ بھی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو روز آپ دیکھتے ہیں کوئی گٹر میں گر رہا ہے، کوئی سڑک پہ مر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری بدقسمتی ہے، آپ آخری کالر ہیں، ہم آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ اگلے ہفتے ضرور ٹرائی کیجئے تاکہ آپ سے مفصل گفتگو ہو سکے. اس کے لیے ہم کال پہلے آ جاتی کیونکہ یہ ریلیونٹ بندے ہیں، ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو پروڈیوسر صاحب کے حکم کے مطابق پروگرام بند کیا جاتا ہے. فی الحال اجازت دیجئے، منڈے کو بشرط زندگی ملاقات ہوگی. خدا حافظ.